جی السلام علیکم، میں آپ دیکھ رہے ہیں میرا نیوز چینل اور امید کرتا ہوں آپ سب دوست باپ خیریت سے ہوں گے۔ اور ہم بات کریں گے کل جو سپریم کورٹ نے جو اپوزیشن اور حکومت کے بیان جو کیس تھا اس کا فیصلہ سنایا اور اسپیکر کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دیا ہے۔ مگر اندازہ یہ کرنا ہے کہ غیر آئینی کس طریقے سے ہے۔ اگر اسپیکر کی رولنگ غیر آئینی ہے تو اسپیکر کس طرح آئینی ہے، یعنی کہ اگر اسپیکر نے جو اپنا فیصلہ سنایا تھا، جو عدم اعتماد کی جو قرارداد تھی وہ مس کی تھی، وہ اس روح سے مس کی تھی کہ یعنی کہ ایک غیر ملکی سازش ہو رہی ہے اور ایک خط کے بنا پر، ایک غیر ملکی خط کے بنا پر یعنی کہ اس سازش کا حصہ بن رہے ہیں، ہاس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، لوگوں کے ووٹوں کو خریدا جا رہا ہے، زمینوں کو خریدا جا رہا ہے، 20 کروڑ 22 کروڑ 18 کروڑ میں یعنی کہ ایک MN خریدا جا رہا ہے۔ اور یعنی اسلام آباد حصے ہاؤس میں بھیڑ بکریوں کی طرح مرغیوں کی طرح ان کو بند کر کے رکھا گیا اور یہ قرارداد یعنی کہ جو عدم اعتماد لے کر آ رہے ہیں یہ غیر آئینی ہے اور یعنی کہ یہ غیر ملکی سازش کی طرح اس طریقے سے اس چیز کو بنیاد رکھتے ہوئے ڈپٹی اسپیکر نے قاسم سوری نے اس یعنی کہ جو عدم اعتماد قرارداد کو مس کیا تھا اور غیر آئینی قرار دیا تھا اور بعد میں یعنی کہ وزیر اعظم نے صدر پاکستان کو خط لکھا ہوا اسمبلی تبدیل کر دی۔ مگر جو کل جو فیصلہ ہے بہت ہی افسوسناک فیصلہ اور پوری قوم مایوس ہوئی عدالتوں سے اور پوری قوم کو نے سامنے دیکھ لیا کہ یہاں پہ انصاف کی کوئی ویلیو نہیں۔ اگر کوئی ویلیو ہے تو وہ امریکہ کی ویلیو ہے، امریکی ڈالر کی ویلیو ہے، امریکی کرنسی کی ویلیو ہے۔ اپوزیشن جیت گئی، پاکستان ہار گیا اور امریکہ جیت گیا اور یہ بہت بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ۔ اور یہ ٹرینڈ کسی حد تک یہ ٹرینڈ جو چل رہا ہے یہ کسی ایک پارٹی کی طرف سے نہیں چل رہا، ایک ادارے کی طرف سے نہیں چل رہا، مگر یہ ایک عام پاکستانی، ایک عام ورکر جو PTI کے ورکر سے لے کر جو کسی بھی جماعت کا سرکل نہیں ہے، ایک عام پاکستانی ہے جو حبے اور پاکستانی ہیں، وہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں کہ پاکستان ہار گیا، عمران خان ہار گیا، امریکہ جیت گیا، امریکہ کا ڈالر جیت گیا۔ اور یہ بہت شرمناک بات ہے کہ ایک مسلم کنٹری میں پاکستان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنایا گیا اور وہ اس میں آج بھی وہ غلامی کی زنجیریں نہیں توڑ سکے اور آج بھی امریکہ کے کہنے پر چل رہے ہیں اور آج بھی وہاں پہ امریکہ جو ہے وہ یعنی کہ اپنی پالیسیاں نافذ کرتا ہے۔ 1947 سے لے کر آج تک تقریباً امریکہ جو 73 یعنی کہ جب 73 یا 72 جن حکومتوں کا جو توڑ چکا ہے، دبدر کر چکا ہے ملک کے اندر اور یعنی کہ دوسرے ملکوں کے اندر، اور سب سے جو آسان جو وہاں پہ طاقت ملتا ہے وہ یہاں پہ طاقت ملتا ہے پاکستان میں۔ باقی ملکوں میں جنگ لڑنی پڑی، قتل و غارت کروانی پڑی، وہ اداروں کو خریدنا پڑا، اداروں کو سربراہ کو، فوج کو، سول اداروں کو سربراہ کو مروانا پڑا، مگر سب سے جو آسان ٹارگت ہے وہ پاکستان میں ہوتا ہے اور یہ پاکستان ایک واحد قوم ہے جو یعنی کہ امریکہ کے شکنجے میں آ جاتی ہے اور جو سیاسی پارٹیاں وہ بک جاتی ہیں۔ اور نواز شریف کے دور میں جو امریکی کا سفیر نے کہا تھا کہ پاکستانی وہ قوم ہے جو ڈالر کے لیے اپنی ماں بھی بیچ دیتے ہیں، تو بہت سا عوام نے تو واویلا بہت کیا امریکہ نے کہ اس بیان کے اوپر نواز شریف کے اوپر دباؤ ڈالا گیا کہ ان کو سخت رد عمل دے، مگر نواز شریف کی زبان گونگ رہی ہے، وہ کچھ نہ بول سکی۔ اور یہ ایک بہت بڑی عالمی سازش ہے کہ پاکستان کے جو بیانی ہیں کہ ہم غلام نہیں ہیں، ہم آزاد قوم ہیں، اور یہ ملک بھی جو ان کی برطانیہ سے آزادی حاصل کی گئی وہ یعنی کہ ایک اسی بنیاد پہ ہم الگ ملک چاہتے ہیں، ہم الگ قوم ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو اس یعنی کہ نظریے کے تحت، مگر آج وہ نظریہ جو پاکستان کی عدالت نے کل یعنی کہ اسٹیٹمنٹ دی، بیان دیے اور فیصلہ دیا، اس فیصلے کو دیکھ کر یہ بیانیہ دفن ہو چکا اور جو کہ جس آج سے یعنی کہ 72 سال پہلے جو جنگ لڑی گئی، جو ہزاروں قربانیاں دی گئی، وہ ساری کی ساری قربانیاں دی گئی بے رائے گاہ گئی ہیں کہ اس قربانیوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے۔ کل کی اس جو سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا، اس پوری یعنی کہ جو فیصلے سے پوری قوم مایوس ہوئی۔ صرف یہ ہار عمران خان کی ہار نہیں تھی، یہ پوری قوم کی ہار تھی اور چند غداروں ضمیر فروشوں کی جیت تھی۔ ایسے لگ رہا ہے اور تقریباً ہم یقین سے کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ شاید ہماری عدالتیں بھی بک چکی ہیں۔ اگر عدالتیں بکی نہیں ہیں تو پھر عدالتوں کا ایسی کون سی سردرد جو یکساں فیصلہ دیا گیا، جب ایک دن پہلے شہباز شریف کو پوزیشن دائر کرنے سے ایک دن پہلے عمران خان عدالت میں جاتے ہیں تو ان کو کہہ کر یہ واپس کر دیا جاتا ہے کہ یہ پارلیمنٹ کے یہ اندرونی معاملات ہیں، ہم وہ یعنی کہ نہیں دیکھ سکتے، نہ ہم اس چیز کے مجاز ہیں۔ اور جب شہباز شریف صاحب آتے ہیں اور یہ
پارلیمنٹ میں کا جو فیصلہ ہے اسپیکر کا وہ عدالت میں چیلنج کرتے ہیں تو پھر وہ سب ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر اختیارات بھی آ جاتے ہیں اس کو دیکھنے کے۔ یہ سب کیا ہے، اس طرف ایک قوم کے ساتھ مذاق اور کچھ نہیں ہے۔ اور شاید جب وہ دھمکیوں میں آگے کہ مریم نواز کی، فضل الرحمان کی، شہباز شریف صاحب کی، کہ بار بار یہ بیانات آ رہے تھے میڈیا پہ کہ اگر فیصلہ اپوزیشن کے خلاف گیا، اگر فیصلے ہمارے خلاف آئے تو ہم کبھی بھی فیصلے تسلیم نہیں کریں گے، ہم فیصلے تسلیم نہیں کریں گے۔ اور شاید ڈر کر یہ فیصلے تسلیم کر لیے گئے کہ پتہ نہیں کل کو کیا رد عمل ہوگا یا ہمارے اوپر کیا ایکشن ہوگا۔ خبریں یہ بھی گردش کر رہی ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کی بیٹی یعنی کہ ایک مسلم لیگ نون کی ایک سینئر ایکٹیو ایم این اے ہے، ان کی بہو ہے، اور شاید اپنی بیٹی کا گھر بچانے کے لیے 22 کروڑ عوام کا گلا گون دیا گیا۔ یہ بھی یعنی کہ ٹویٹر پہ ٹاپ 10 ٹرینڈ چل رہا ہے۔ اور کیا چیف جسٹس صاحب اس چیز کا جواب دے سکتے ہیں کہ یہ آخر یعنی جو کل فیصلہ سنایا کیا یہ آئینی ہے یا غیر آئینی ہے؟ آئینی تو کس طریقے سے آئینی ہے؟ جو اسپیکر کی رولنگ تھی وہ اس یعنی کہ مقدمے کے تحت تھی کہ غیر ملکی سازش کے تحت تحریک عدم اعتماد لائی گئی ہے، مگر اس سازش کا ذکر نہیں آیا فیصلے میں۔ براور صاحب کو یعنی کہ عدالت میں بلایا، شہباز شریف کو بلایا، مگر عمران خان کو نہیں بلایا۔ عمران خان کے بیان کیوں نہیں لیے گئے؟ وزیر قانون فواد چودھری صاحب نے جو یعنی کہ آرٹیکل دیا کہ یہ اس کے تحت یعنی کہ یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ غیر آئینی ہے، تو فواد چودھری کو کیوں نہیں یعنی کہ بلایا گیا؟ اس کے بیان کیوں نہیں ریکارڈ کیے گئے؟ قاسم سودی جس نے تحریک عدم اعتماد کو مس کیا اس کو کیوں نہیں بلایا گیا؟ عمران خان کو کیوں نہیں بلایا گیا جو ملک کے وزیر اعظم بھی ہیں اور پارٹی سربراہ بھی ہیں؟ کیونکہ یہ اگر وہ بلاتے یعنی کہ وہ دلائل دیتے اور شاید یہ فیصلہ چیف جسٹس صاحب اپوزیشن کے حق میں نہ دے سکتے اگر ان کو بلا دیتے، مگر ان کو نہ بلا کر یہ قوم کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا، قوم کے ساتھ ایک دھوکہ کیا گیا اور آئین کے نام پر، انصاف کے نام پر ایک یعنی کہ دبا اور بے ایمانی بدنیتی کی گئی ہے۔ اگر شہباز شریف صاحب اگر وہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو چیف جسٹس صاحب کو اب یہ قوم کبھی بھی معاف نہیں کرے گی۔ سب سے پہلے وہ یہ کام کریں گے کہ نیب کا یعنی کہ ٹھکانے لگائیں گے، نیب میں رد و بدل کریں گے اور نیب کے جتنے بھی کیسز ہیں وہ اس میں ریلیف چاہیں گے۔ دیکھیں 9 تاریخ کو آج 7 ہے، کل اجلاس ہوگا اور پرسوں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بیٹھیں گے۔ اگر عمران خان کو ہل جلیے سرپرائز نہیں دیتا، اگر عمران خان صاحب چپ رہتے ہیں، کوئی سرپرائز نہیں دیتے تو یعنی کہ شہباز شریف صاحب سیدھے وزیر اعظم بن جاتے ہیں۔ اگر وہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو سب سے پہلے وہ نیب کو قابو کریں گے۔ اگر 9 تاریخ کو وہ حکومت بیٹھے تو 11 تاریخ کو فرد جرم آئی تھی، یعنی کہ آخر اتوار کو عدالت لگا کے اتنی جلدی کیا تھی کہ چیف جسٹس صاحب کو کہ شہباز شریف کو جو بچا رہے ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے کہ شہباز شریف کو بچانے کی اتنی جلدی کیا تھی؟ دونوں باپ بیٹوں کو، ایک نیچے بیٹا ہے اوپر باپ ہے، بیٹا جو وزیر پنجاب بننے جا رہا ہے اور باپ جو ہے وزیر پاکستان بننے جا رہا ہے۔ آخر دونوں کے اوپر فرد جرم آئی تھی اور انہوں نے 11 تاریخ کو عدالتوں میں حاضری دینی تھی، عدالت میں حاضر ہونا تھا خود۔ تو یعنی اتنے جلدی کیا تھی کہ ان کو بنا کے ان کو یہ عدالت سے یعنی غیر حاضری لگوا کر ان کو سارے کیسز صاف کیے جا رہے ہیں۔ جب وہ بن جائیں گے تو وہ یقیناً میاں صاحب کا، میاں نواز شریف صاحب کا بھی کیس صاف کر دیں گے۔ ان کی جو بیماری کے بہانے بنا کر وہ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے وہ بھی یقیناً واپس آ جائیں گے۔ سب سے بڑی بات جو سب سے بڑا مجرم جو ہے چیف جسٹس صاحب ہیں، کیونکہ شہباز شریف جب نواز شریف ملک سے باہر گئے تھے تو شہباز شریف نے اسٹامپ کر کے دیا تھا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں، میں اسٹامپ کر کے دیتا ہوں کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے۔ تو جب وہ واپس نہیں آئے، مگر مدت تک ختم ہو گئی، تو ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، کچھ نہیں کہا گیا، ان کے خلاف کوئی بھی کارروائی نہیں کی گئی۔ یہ بھی ایک سوال نشان ہے، آخر کیا وجہ تھی، اتنے لاڈلے کیوں ہو گئے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی؟ ان کو پوچھا تک نہیں گیا کہ آپ نے اسٹامپ لکھ کر دیا تھا، آپ نے یعنی کہ ایک محترم ادارے میں، ایک پاکستان میں سپریم کورٹ جو ہے وہ پاکستان میں سب سے پاورفل یعنی کہ ادارہ سمجھا جاتا ہے، تو اس میں ایک اسٹامپ کر کے دیا تھا اور آپ کا اسٹامپ میں آپ نے گارنٹی لی تھی، مگر وہ یعنی کہ ایک ملک کا جو قومی چور ہے جس کے اوپر کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں
اس کو آپ پہلے تو بات ہے کہ اس کو باہر جانے کی اجازت نہیں تھی. اگر 22 کروڑ عوام ملک میں رہ کر اپنا لائی کروا سکتی ہے تو ملک کا 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والا بندہ بھی پاکستان میں لائی کروا سکتا. اگر اس کو ہیلے بہانے سے باہر بھیج دیا تو پھر اس کی واپس آنے کی گرانٹی شہباز شریف صاحب نے لی تھی, تو اس کو واپس کیوں نہیں بلوایا گیا. یہ بھی شہباز شریف صاحب پہ, چیف جسٹس پہ اور دیگر اداروں پہ یہ سوالیہ نشان ہے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ یہ سب کی ملی بھگت تھی یا سب ملے ہوئے تھے. تو بات کر رہے تھے یعنی کہ موجودہ صورتحال کی. اگر یعنی کہ عمران خان صاحب استعفے دے دیتے ہیں تو یہ بھی خان صاحب کو نقصان ہوگا کہ یعنی کہ وہ میدان چھوڑ کر ان کے لیے کھلا چھوڑ دیں گے اور وہ گلی کوچوں کی سیاست میں آ جائیں گے. اگر وہ گلی کوچوں کی سیاست, ان کو اپنا یعنی کہ جو فیوچر ہے وہ گمبھیر نظر آ رہا ہے, اندھیرے میں نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب نے جو اعلان کر چکے ہیں کہ 135 حلقوں میں وہ سیٹیں چینج نہیں کریں گے, امیدوار چینج نہیں کریں گے. جو منحرف ارکان ہیں, جو یعنی کارکن باغی ہیں, تو وہ ان کے یعنی کہ چینج کریں گے, ان کے آپشن رکھیں گے. اور اپنی جو ورکنگ ہے, اپنی جو کمپین ہے, وہ ان کے گھروں سے جا کر یعنی کہ ان کے حلقوں میں جا کر اسے اسٹارٹ کریں گے اور عوام کو ان کا شیشہ دکھائیں گے, آئینہ دکھائیں گے کہ یہ بندے جو بگورے ہیں ان لوگوں نے ضمیر فروشی کی ہے اور آپ کے ووٹ کو ان لوگوں نے بیچا ہے. اور یہ لوگ ہیں جو آپ کے قیمتی ووٹ, آپ کے ضمیر کو یعنی کہ آپ کے خرید کر آگے وہ ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں اور ملکوں کو نقصان دے رہے ہیں, جو ملک کے کردار ہے. اور یہ لوگ ہیں, اور جب یہ خان صاحب ان کے حلقوں میں جا کر یہ کمپین اسٹارٹ کریں گے تو یقیناً کوئی بھی بندہ جو سمجھ بوجھ والا شور والا تھوڑا سا شور بھی جو رکھتا ہوگا وہ کبھی بھی ان کو نیکسٹ ٹائم نہیں دے گا, موقع نہیں دے گا اور نیکسٹ ووٹ نہیں دے گا. اب یعنی کہ سوشل میڈیا کا دور ہے, یعنی کہ ہر بندہ یوٹیوب, فیس بک, واٹس ایپ استعمال کرتا ہے, ہر بندہ نیوز چینل دیکھتا ہے. تو یعنی کہ عوام کو شعور آ چکا ہے, عوام دیکھ چکے ہیں کہ ہمارے ووٹ کے ساتھ کیسے کھلواڑ کیا گیا, ہمارے ووٹ کو کیسے بچا گیا, ہمارے ضمیروں کو کیسے بچا گیا, اور کس طرح یہ یعنی کہ منی لانڈرنگ میں, ہارس ٹریڈنگ میں ملوث ہے. جو ہمارے نمائندے بن کر اسمبلی میں جاتے ہیں, جب ہماری بات نہیں کرتے, یہ صرف بھیڑ بکریوں کے اطلاع ہانکے جاتے ہیں جگیرداروں کے لیے کے آگے. آپ کے سامنے لاہور ہوٹل میں اور حسین ہاؤس میں اسلام آباد کس طرح یعنی کہ بھیڑ بکریوں کی طرح, مرغیوں کی طرح ان کو بند کیا گیا ہے اور ان کو ہانکا جاتا ہے. جس طرح وہ چاہتے ہیں اس طرح ان کو یعنی کہ جس طرف ہانک دیا جاتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی یعنی کہ ملک کے لیے, قوم کے لیے, عوام کے لیے بدقسمتی کی علامت ہے کہ ہمارے ملک کے ایسے نمائندے ہم چن لیتے ہیں جو ضمیر فروش ہوتے ہیں, جو اپنا ضمیر بیچ دیتے ہیں. وہ ہمارے لیے, عوام کے لیے, عوام کی نمائندگی کیا کریں گے, عوام کے لیے کام کیا کریں گے. تو گزارش یہ ہے کہ اگر نیکسٹ جو الیکشن آ رہے ہیں جس سے نون لیگ بھاگ رہی ہے الیکشن سے, ٹھیک ہے, انشاءاللہ 3 ماہ بعد الیکشن ہوں گے. الیکشن کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے اور کوئی آپشن نہیں ہے. عمران خان کا بچہ نہیں ہے کہ وہ اب شہباز شریف کو حکومت دے کر چپ کر گھر بیٹھ جائے گا. شہباز شریف کے لیے حکومت کرنا بہت مشکل ہو جائے گا اور وہ الیکشن میں, جس الیکشن سے وہ بھاگ رہا ہے, الیکشن میں آنا ہی پڑے گا. تو عوام کو الیکشن میں جس کو ووٹ دے سوچ سمجھ کر سنبھال کر دے. اب نون لیگ کا بیانیہ دیکھ چکے ہیں, قوم کو بیکاری بنا چکی ہے, پوری قوم کو بیکاری کہہ چکی ہیں. اور جو تحریک انصاف کے منحرف ارکان ہوئے ہیں وہ ذاتی مفاد کے طور پر منحرف ہوئے ہیں اور ان کو کوئی وجہ نہیں تھی. اگر منحرف ہوتے تو قوم کے لیے, ملک کے لیے, ملک کی سلامتی کے لیے منحرف ہوتے. وہ صرف بک چکی ہے.